پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں جو دیوار حائل کر دی گئی ہے اس کی وجہ سے دونوں عوام میں اب تعلق تقریباً ختم ہو گیا ہے. خبریں ایک طرف سے دوسری طرف اگرچہ پہنچتی ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا سے، اور اس میں جتنا سچ ہوتا ہے اتنا ہی جھوٹ بھی ہوتا. اب میں اپنے طور پہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اصل حالات کیا ہیں، اور اس لیے میں نے گوہر رضا صاحب کو یہاں مدعو کیا ہے. گوہر رضا CSIR کے چیف سائنٹسٹ تھے، کاؤنسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ انڈیا میں. اس کے چیف سائنٹسٹ تھے ریٹائرمنٹ سے قبل. شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور ذی شعور ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. جی آداب، بہت شکریہ. اگرچہ یہ انٹرنیٹ پر ہی ہے اور ہم کبھی ملے نہیں ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ میں آپ کو عرصے سے جانتا ہوں. بہرحال دیکھیے گوہر، میں انڈیا آیا تھا 2005 میں. اس کے بعد اس کے 3-4 سال کے بعد آیا، اور پھر 3-4 سال کے بعد آیا. اس وقت میں نے انڈیا کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے تھے، اور کافی کچھ دیکھا تھا، اور اس کا موازنہ میں کر سکا پاکستان کے تعلیمی اداروں کے ساتھ. تو اب اس وقت سے لے کر آج تک اگر میں دوبارہ جاؤں وہاں پہ تو مجھے کیا فرق محسوس ہوگا؟ پرویز، بہت شکریہ اس پروگرام میں بلانے کے لیے مجھ کو. اور یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سائبر اسپیس میں جھوٹ موجود ہے اس میں سے سچ تلاش کرنا بالکل جوئے شیر لانا جیسا ہو جاتا ہے. آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس بیچ میں 2005 کے خاص طور سے بعد کا جو پیریڈ ہے اس میں بہت بڑے بدلاؤ آئے ہیں اس ملک کے اندر. ایک طرف تو جو RSS اور ان کی آرگنائزیشنز میں سے جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی، اس نے اقتدار حاصل کر لیا ملک کے اندر. اور اس کے بعد دونوں طرح کے بدلاؤ بہت تیزی سے آئے 2014 کے بعد. خاص طور سے وہ جو ایجنڈا تھا کہ بازاروں کو کھول دیا جائے، اکنامی کو اس طرح سے چلایا جائے ملک کی کہ اس میں کوئی جنتا کے لیے، عوام کے لیے سوچ کو ختم کر کے، ویلفیئر اسٹیٹ کو ختم کر کے ملک کی جو دولت ہے اس کا بٹوارہ کیا جائے. اور دوسری طرف جو اس دیش میں کمیونلزم تھا، جو تعصب تھا، خاص طور سے ہندو مسلمان تعصب، اس میں کرسچن بھی لپیٹ میں آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور پھر سے ایڈ ہو رہا ہے کہ سکھوں کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہے. وہ بہت تیزی سے بڑھا اس بیچ میں. اور جو ایجوکیشن سیکٹر میں بدلاؤ آئے وہ بھی بہت خطرناک قسم کے تھے، جن میں ابھی نیو ایجوکیشن پالیسی جو امپلیمنٹ کی گئی ہے اس کے بدلاؤ بھی بڑے عجیب بدلاؤ ہیں. زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کو ایجوکیشن ہینڈ اوور کرنے کا اعلان ہے یہ نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہماری ہے. تو بدلاؤ کافی ہیں. خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر جو حملہ ہے اس میں ڈر بہت پیدا ہوا ہے اس بیچ میں، اور جو لوگ اب تک حملہ کرتے تھے، زبانی اور ویسا بھی حملہ کرتے تھے، ان کی ہمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. تو آپ کی باتوں سے مجھے یوں لگتا ہے جیسا کہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، 70 اور 80 کی دہائی کے پاکستان کی. تو اس سے پہلے پاکستان ایک خاصا لبرل ملک ہوتا تھا. حالانکہ یہ اسلام کے نام پہ بنا، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنانے کی کوشش کا نتیجہ ہے. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے. اب میں اپنے بچپن کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے پڑوس میں ہر قسم کے لوگ رہتے تھے. بہت سے کرسچن تھے، کچھ پارسی تھے، ایک آدھ ہندو بھی رہ گیا تھا وہاں پر. تو سب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے. میرے اسکول میں تو ایک
ایک جوئش لڑکا بھی تھا. اب تو یہ سب ختم ہو کے رہ گیا, اب تو یہ بس ایک ماضی کی بات ہو کر رہ گئی ہے. اب بڑا فرق آ گیا ہے, اور یہ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد جب تعلیم میں ایک بہت زبردست تبدیلی لائی گئی, جب اس کو ریاست کے جو نظریاتی مقاصد ہے اس کے تابع کر دیا گیا, تو مجھے لگتا ہے کہ جو اب ریاست کا مقصد ہے انڈیا میں ایک ہندو راشٹر بنانے کی جو کوشش ہے, آپ کی تعلیم بھی اسی کے نظر ہو رہی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں جس اسکول میں پڑھا ہوں, جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسکول تھا, اس میں ہمارے یہاں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سارے بچے ایک ساتھ پڑھتے تھے. کافی دور دور سے بھی آتے تھے, 10-15 کلومیٹر دور سے بھی آتے تھے ہمارے بچپن میں وہ بچے. لیکن یہ کہ ہمیں اس وقت فرق نہیں سکھایا جاتا تھا. یہ فرق کہ اگر کسی نے پگڑی باندھ رکھی ہے تو وہ الگ طرح کا ہے, اور اگر کسی کا پروننسیشن تھوڑا سا فرق ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس کو سوچیں کہ وہ الگ مذہب کا ہے, وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اس زمانے میں بھی مطلب یونیورسٹی کے اندر ایک مسلم ماحول میں پل رہے تھے, تو بہت ساری پریشانیاں جھیلنی پڑی جو مذہب کی ہوتی ہیں, پر یہ نفرت نہیں تھی. اب جو نفرت نے پنکھ پسارے ہیں ہندوستان میں, وہ میرے خیال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹرننگ پوائنٹ آپ کے ہاں ضیاء الحق تھے, اور ہمارے ہاں یہ بی جے پی کا جو رول 2014 کے بعد آیا ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو رہا ہے. مڈل کلاس کے اندر نفرت بہت بڑھی ہے اس بیچ میں, سارے دوسرے مذاہب کے لیے ہمدردی ختم ہو گئی ہے. اگر کہیں لنچنگ ہوتی ہے تو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, جو لوگ اس جرم میں شامل ہوتے ہیں انہیں ہار پہنایا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہم نے اس 7 سال میں دیکھ لیا. مجھے یاد ہے کہ سنگسار کرنے کا جو لفظ تھا وہ پہلی بار 70 اور 80 کی دہائیوں میں نے پاکستان کے لیے سنا تھا کہ وہاں سنگسار بھی کیا جاتا ہے اور کیا جانے لگا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ لنچنگ جو ہندوستان میں ہوئی ہے 10, 15, 20, 100 لوگوں کی الگ الگ جگہوں کے اوپر, جس کو فرنج ایلیمنٹ کہا گیا ہندوستان میں, ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی فرنج ایلیمنٹ کا نام دیتے ہیں لوگ اس کو, وہ اب سینٹر اسٹیج میں ہیں. تو یہ چوطرفہ لڑائی ہے. اس کا حساب کیسے لگایا جائے کہ کہاں پر حالات زیادہ خراب ہیں؟ ظاہر ہے جو آپ کی باتیں میں سن رہا ہوں اس سے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس سے دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا, کیونکہ پاکستان میں ہم انڈیا کی طرف دیکھتے تھے آج سے کوئی 20-30 سال پہلے, اور کہتے تھے کیا مثالی جگہ ہے کہ وہاں پر دیکھو مسلمان بڑے عہدوں پر فائز ہیں, وہ سائنسدان بن سکتے ہیں, وہ انڈیا کا صدر بھی بن سکتے ہیں. پاکستان میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہندو کسی اونچی جگہ پر پہنچے, اسے کبھی وہاں جانے نہیں دیا جا سکتا, پہنچنے نہیں دیا جا سکتا, اور کوئی ایسی مثالیں بھی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جو یہاں پارٹیشن سے قبل ہندو تھے ان کے نام تک یہاں سے مٹائے گئے, تو یہ بہت دکھ کی بات ہے. اب جیسا کہ میں نے کہا, مجھے پتہ نہیں چلتا کہ حالات ادھر زیادہ برے ہیں اقلیتوں کے لیے, مذہبی اقلیتوں کے لیے, یا کہ انڈیا میں. مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ خاصی ہے, جبکہ یہاں پر غیر مسلم تو بھاگ کر اس ملک کو چھوڑنے کی کوشش میں ہیں ہر ممکنہ طریقے سے. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے, ایک بات یہ کہی جاتی ہے, اور ہندوستان میں مسلمانوں پہ رائٹ ونگ جو ہے یہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان بنایا, وہاں چلے کیوں نہیں جاتے. بات یہ ہے کہ اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ 2.5 کروڑ لوگوں نے دونوں طرف سے ملک چھوڑا. اس کا آدھا مان لیتے ہیں کہ مسلمان گئے اور آدھا مان لیتے ہیں ادھر سے ہندو آئے.
تب بھی یہ 1.25 کروڑ لوگ ہوتے ہیں جو گئے، اور ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ بھی ہیں جو کیونکہ اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی تھی اس لیے چھوڑنے پر مجبور کیے گئے دونوں طرف سے، اور 10 لاکھ لوگ قتل کیے گئے، لگ بھگ 2 لاکھ سے 10 لاکھ کہیں بھی فگرز دے دی جاتی ہیں الگ الگ رپورٹس میں۔ تو بچنے والے جو 9 کروڑ اس وقت آبادی تھی مسلمانوں کی سن 47 میں، تو اگر اس میں سے مان لیتے ہیں کہ سارے 1.25 کروڑ لوگ پاکستان بنانے میں انٹرسٹڈ تھے اور ان کا ہاتھ تھا، تب بھی یہاں پر بچے ہوئے لگ بھگ 7.5 کروڑ سے اوپر مسلمان، انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے۔ تو یہ الزام لگانا کہ مسلمانوں نے پاکستان بنوایا، یہ ایک غلط الزام ہے بالکل، جو لگاتار مسلمانوں پہ ہندوستان میں لگایا جاتا رہا ہے رائٹ ونگ فورسز کی طرف سے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود، اتنے بھیانک وقت سے گزرنے کے باوجود لوگ یہاں رہے، اور ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہم نے ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن، آئین جو ہمارے تھے وہ سیکولر تھے۔ رائٹ ونگ جو ہندوتو فورسز تھے وہ حاوی نہیں ہو پائے پاکستان میں، شروع میں ہی وہ ہو گیا معاملہ، اس کے باوجود کہ وہ ویک تھے، وہ کمزور ہونے کے باوجود۔ اور آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ ایک بے حد خوبصورت ملک اس وقت تھا شاید، اور سب مل جل کر کے رہتے تھے، اس کے باوجود ہندوستان میں آئین ایسا نہیں بن پایا جس کی نیو مذہب کے اوپر رکھی جائے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا مسلمانوں کے ایک طبقے کو۔ میرا خیال ہے اس کا صحرا جواہر لال نہرو کے سر پہ باندھنا چاہیے، کیونکہ اس کی سوچ ایسی تھی، سائنسی تھی، سیکولر تھی، کہ اس نے انڈیا کو صحیح ڈگر پر چلا دیا، اور کئی دہائیوں تک انڈیا اس پر چلتا رہا۔ اور میرے خیال میں جو میں نے دیکھا ہے انڈیا میں، ایک بڑا شوق ہے سائنس کا بچوں میں، عام جنتا میں، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے نہرو کی وجہ سے تھا، جو بار بار سائنٹیفک ٹیمپر کی بات کرتا تھا، اور نہرو کی تحریروں میں بھی یہ بار بار اس کا ذکر ہے، بلکہ بہت زور ہے اس پہ، اور سیکولرزم پر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی بڑی خوش قسمتی تھی، لیکن آج کل نہرو کو انڈیا میں بہت برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کیا میری بات درست ہے؟ آپ کی بات بہت بالکل 100% درست ہے کہ نہرو کے اوپر سب سے بڑا حملہ ہے اس وقت، اور ان کو نہرو کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، گاندھی کو، پٹیل کو، اور اب سبھاش چندر بوس کو۔ نہرو کا قد گھٹانے کی کوششوں میں اتنی تیزی آئی ہے کہ بالکل پرسنل اور بے حد فحش باتیں نہرو کے بارے میں اور ان کے خاندان کے بارے میں کہی جا رہی ہیں۔ لیکن میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں، اور یہ بات میں الگ الگ پلیٹ فارمز پہ کہتا رہا ہوں، کہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یا پھر افغانستان تک چلے جائیں، ہم یہ پورا علاقہ دیکھیں، ادھر میانمار چلے جائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان کو ایک اسٹیبل ڈیموکریسی ہونا چاہیے، کیونکہ چاروں طرف ہم ایسے ملکوں سے گھرے ہوئے ہیں جہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ڈیموکریسی اور سیکولرزم بہت کمزور رہا ہے۔ تو اگر ہندوستان میں ایک اسٹیبل ڈیموکریسی رہی ہے، تو میں سب سے بڑا اس میں قداور آدمی نہرو کو مانتا ہوں، ان کی وجہ سے رہی ہے، اور اسی لیے حملہ بھی ہے نہرو کے اوپر بہت زیادہ اس وقت۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز بنائے، یونیورسٹیز کم تھیں ہندوستان کی آبادی کے مقابلے میں، اگر دیکھیں تو یونیورسٹیز ہمارے ہاں بہت کم تھیں آزادی کے وقت پہ، پر ان یونیورسٹیز میں ہم نے سائنس پڑھانے کے اوپر، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، زولوجی، باٹنی، کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں تھی جن میں ان کے بہت اسٹرانگ، بہت اہم شعبے نہ مانے جاتے ہوں یہ سب۔ تو ایک طرف تو یہ ہو رہا تھا، CSIR ظاہر ہے کہ ایک لیبارٹری تھی جس میں فزکس اور کیمسٹری دونوں تھی۔ جب ہم آزاد ہوئے، آزادی کے فوراً بعد ہماری 16 لیبارٹریز بنی، اور اس کے بعد 37
لیبارٹریز تک معاملہ پہنچا، ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی 100 سے زیادہ لیبارٹریز بنی، تو ہمارے یہاں ایک انفراسٹرکچر کریٹ ہو رہا تھا. لیکن صرف یہ بات نہیں ہے پرویز صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو دوسری بات کہہ رہے تھے کہ نہرو ہر جگہ سائنٹیفک ٹیمپر کی بات کر رہے تھے، یعنی سائنسی نظریے پر زور دے رہے تھے. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ سائنسی نظریے کی جو تعریف تھی، جو ڈیفینیشن تھی، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر دے رہا تھا اس ملک کے اندر. یہ چیز، یہ ڈسکشن، یہ ڈسکورس، یہ آیا ہی نہیں کسی اور ملک کے اندر، ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتا. پاکستان میں نہیں ہوا، بنگلہ دیش میں بعد میں نہیں ہوا. میرا خیال ہے یہ جو اصطلاح ہے سائنٹیفک ٹیمپر، یہ بھی شاید نہرو کی ایجاد تھی، کیونکہ میں نے کہیں اور اس کا ذکر نہیں سنا، شاید انہوں نے ہی بنایا تھا. اور نہرو کی دوستیاں بہت بڑے لوگوں کے ساتھ تھی، برٹرن رسل کے ساتھ تھی خصوصاً، اور وہ سائنٹسٹ کو بڑا ایڈمائر بھی کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے انڈیا اپنی ماضی کو ٹھیک ہے چھوڑے نہ، لیکن اس کو پیچھے رکھتے ہوئے جدید دنیا کے اندر داخل ہو. تو یہ میرا خیال ہے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. لیکن مجھے ایک شکایت بھی ہے کہ انہوں نے ایٹامک انرجی کمیشن بنایا ہومی بھابھا کی مدد سے، لیکن اس وقت انہوں نے کوئی ایسا سٹینڈ نہیں لیا بم کے خلاف. ہاں، وہ ایٹم بم کے خلاف تو زبانی جمع خرچ تو کچھ تھی، لیکن انہوں نے جو کام شروع کروایا ایٹامک انرجی ایجنسی کے ذریعے سے، تو اس کے نتیجے میں بالآخر وہ بم بنا جس کو دیکھ کر پاکستان نے بھی اپنا بنایا، اور اب ہم اس قابل ہیں کہ ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کام تھا، بم کی حمایت اور بم کا یہ پورا سلسلہ شروع کرنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت غلط تھا، اور کسی بھی ملک میں اگر بم بنایا جاتا ہے تو اس کے خلاف وہاں کے عوام کو اور ساری دنیا کے عوام کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ایک شفٹ آیا ہندوستان میں، جو بہت بڑا شفٹ تھا، بہت بڑی تبدیلی تھی سوچ کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو چائنا سے اور پاکستان سے وار سے پہلے، چائنا سے خاص طور سے وار سے پہلے، ہومی جہانگیر بھابھا ہوں یا پنڈت جواہر لال نہرو ہوں، ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ نیوکلیئر بامز کے خلاف ہیں. انفیکٹ پیس موومنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہندوستان رہا اس وقت. اور بھابھا کا ایک پریزنٹیشن تھا جو انہوں نے دیا تھا کہ بھئی اس کو پوری طرح سے ختم کرنا ضروری ہے. یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے پریزنٹیشن دیا تھا، وہ جو پیس کاؤنسل تھی اس کے اندر، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے اگر یہ بام بنائے جاتے رہے تو 10 کروڑ روپے میں ایک بام بنے گا. وہ انہوں نے ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے اس پریزنٹیشن میں بتایا تھا کہ ایک بام کی قیمت اس وقت 10 کروڑ روپیہ ہوگی، اور کوئی بھی گورنمنٹ دنیا کی یہ 10 کروڑ روپیہ خرچ کر کے بام بنا سکتی ہے. اس لیے بام کو پوری دنیا میں ختم کرنا ضروری ہے. پر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چینج آیا ایک میجر، وہ آیا چائنا وار کے بعد. وہ جس طرح سے فنڈز بڑھائے گئے فوج کے لیے، جس طرح سے اس کو اکوپ کرنے کی کوشش کی گئی، اسلحے پہ خرچہ ہوا، یہ ساری چیزیں یہ بڑا بدلاؤ تھا، اور یہ غلط بدلاؤ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جنگیں جو ہیں وہ جہاں اسلحہ بنتا ہے وہاں پیدا ہوتی ہیں. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، دو چیزیں ہیں جو انسان دوستی کو ختم کرتی ہیں، ایک تو مذہب ہے اور دوسرا ہے قوم پرستی. جب کوئی شخص اس چیز میں پھنس جائے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ دوسری طرف بھی انسان رہتے ہیں، اور پھر ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ صرف انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ تو ہم نے یورپ میں دیکھا، یہ ہم نے کولڈ وار کے دوران دیکھا. تو اس بات کو میرا خیال ہے کہ ہر ذی شعور انسان کو سمجھنا چاہیے کہ آخر
ہماری ذہن سازی جس طرح سے کروائی گئی ہے, کی جاتی ہے تعلیم کے ذریعے سے, تو ہم پھر یا اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں یا اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسری طرف بھی ہم جیسے انسان رہتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ قوم پرستی جب ایک حد سے آگے بڑھتی ہے, اگر صرف وہ کلچر کے لیول کے اوپر ہے کہ آپ جو زبان بولتے ہیں وہی زبان دوسرا بولتا ہے, تو آپ کی ایک رابطہ اس کے ساتھ اچھا قائم ہوتا ہے. اور اسی لیے ہندوستان سے باہر اگر جائیں تو چاہے وہ آپ پاکستانی ہوں یا ہندوستانی ہوں, سب مل کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں ابھی 2014 کے بعد بدلاؤ آنا شروع ہو گیا ہے. وہاں بھی ڈویژن دکھائی دینے لگا ہے. پر یہ کہ جب قوم پرستی ایک حد سے بڑھتی ہے تو پھر جرمنی ہو جاتا ہے, اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ چیز ہمیں ہندوستان میں لگاتار دکھائی دے رہی ہیں, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ میرا گنڈا جو قوم پرستی کا نعرہ اٹھا رہا ہے, جو جھنڈا اٹھا رہا ہے میری قوم کا, وہ گنڈا دوسرے کے گنڈے سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ ہم کو پاکستان میں دکھائی دیا, یہ ہم کو افغانستان میں دکھائی دیا, اور یہی ہم کو ہندوستان میں آج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ طاقت کا نشہ ہے, اور جب نشے سے آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر حقیقت سامنے آتی. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں پاکستان اور افغانستان کی. تو ہم نے پچھلے 20-25 سال میں صرف ایک ہی چیز کا سوچا تھا کہ کس طرح سے ہم افغانستان فتح کر سکتے ہیں, اور فتح کرنے کا مطلب یہ کہ طالبان کو ہم وہاں لا سکتے ہیں. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا, کہ یہ وہ طالبان ہیں جو اب کابل پر قابض ہیں, لیکن جو اب پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم باڑ نہیں بنانے دیں گے, اور انہوں نے اس کو گرا دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سرحد کو مانتے ہی نہیں ہیں. پھر جو تحریک طالبان پاکستان ہے, TTP, جو دہشت گرد ہے, جو ہمارے شہروں میں دھماکے کرتے ہیں, ہمارے پولیس والوں کو اور فوجیوں کو مارتے ہیں, ان کو اب طالبان اپنا مانتے ہیں اور ان کو سہارا دیتے ہیں. تو یہ کیسی فتح ہوئی؟ تو جب آپ انتہا پسندوں کو اپنے کندھوں پر چڑھاتے ہیں, اگر آپ ایسے سانپ پالتے ہیں تو پھر سانپ آ کر آپ کو آخر ڈسیں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا میں بھی کچھ بڑے خطرناک رجحانات ہیں. تو اب ادھر بھی ایک طاقت کا نشہ ہے کہ انڈیا بہت بڑا بن رہا ہے, لیکن جو میں نے وہاں جا کر دیکھا, جو غربت کا حال ہے اور جو الٹرا نیشنلزم ہے, وہ انڈیا کے لیے بہت خطرناک ہے. جس طرح سے ہمارے ہاں الٹرا نیشنلزم ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا ہے. پرویز, آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے, پاکستان ہو, افغانستان ہو یا میانمار ہو, ان جگہوں پہ ہم نے جو کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے اس بیچ میں, وہ بڑا بھیانک تھا. لیکن ہندوستان میں جو الٹرا رائٹ ہے ہمارے یہاں کا, جو ہندوتوا فورسز ہیں, جنہوں نے ہٹلر سے سبق لینے کی لگاتار بات کہی ہے, وہ کوئی سبق ان ملکوں سے نہیں لینا چاہتے. پاکستان میں بھی جہاں تک میرا اندازہ ہے, آپ بہتر جانتے ہوں گے میں بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط, کہ شروعات صرف عام آدمی کے بیچ نفرت پھیلانے سے ہوتی ہے, اور پھر وہ ٹیررسٹ کو, آتنکوادیوں کو ان کا گھر بسانے تک پہنچتی ہے. پر شروعات کے قدم پاکستان میں بھی 70s 80s میں وہی تھے کہ آپس میں نفرت, آپس میں پھوٹ, آپس میں الٹرا نیشنلزم, دائرہ اسلام سے ہر ایک کو باہر کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ عام بات اس وقت تھی. اور سائنس کے اوپر بڑا اٹیک, اپنے انٹلیکچوئلز کے اوپر بڑا اٹیک. تو یہاں سے شروع ہو کے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ان فورسز کا گھر بن جاتا ہے آپ کا ملک, جو فورسز خود, جن کو آپ سانپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے سانپ کو دھیرے دھیرے دودھ پلایا ہے اس بیچ میں, اور جن کو اگر ایک بار بوتل سے آپ نے نکال دیا تو بوتل میں واپس نہیں جاتا ہے. یہ جن, یہ ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھاتا ہے.
تو اگر طالبان آج آنکھیں دکھا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری انہی سیاسی تنظیموں کے اوپر ہے جو کل تک یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں نفرت پھیلا کر کے. یہی ہندوستان میں اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے. لیکن ہندوستان میں دو باتیں خیال رکھنی چاہیے. ایک بات یہ کہ ہم اپنی آبادی کو اگر دیکھیں ہندوستان کی تو بہت ڈائیورس ہے, اور ہم دنیا بھر میں انسانیت میں 7 میں سے 1 شہری جو ہے اس دنیا کا وہ ہندوستانی ہے. تو اگر یہاں وہ کچھ ہوتا ہے جو ہمیں بوسنیا میں دکھائی دیا یا کسی اور ملک میں دکھائی دیا تو وہ پوری انسانیت کے لیے ایک خطرہ بنے گا. جرمنی بہت چھوٹا سا تھا, وہ خطرہ بن گیا تھا انسانیت کے لیے. اگر اتنے بڑے ملک میں کچھ ہوتا ہے ایسا تو وہ بہت بڑا خطرہ ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری پوری انسانیت کی ہے کہ ہندوستان میں ڈیموکریسی بچی رہے اور سیکولرزم بچا رہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کے بیچ میں جب میں بات کرتا ہوں کبھی کبھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو امن و امان ہے, جو آپ کی حفاظت ہے, اس کی جو وہ ڈیپینڈ اس بات پہ کرتی ہے, وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ ہندوستان کا ہندو کتنا بڑا سیکولر ہے, اس کا کتنا بڑا طبقہ سیکولر ہے. اور آج تک جو یہاں کی اقلیتیں بچی ہیں اس کی پوری کریڈٹ میں جو دیتا ہوں وہ یہاں کے سیکولر ہندو فورسز کو دیتا ہوں. وہ بہت اسٹرانگ ہیں آج بھی. ابھی دھرم سنسد میں کچھ جاہل اور بیوقوف گنڈوں نے کہا کہ یہاں کارنیج ہونا چاہیے یا کلینزنگ ہونی چاہیے. اس کے خلاف جس طرح سے لوگ اٹھے ہیں اور جس طرح سے آوازیں اٹھی ہیں اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے ہمارے یہاں ریئیکٹ کیا ہے, جس طرح سے سائنٹیفک کمیونٹی سے لے کر کے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز سے لے کر کے ججز, ریٹائرڈ آئی ایس آفیسرز نے جس شدت کے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے, میرے خیال میں پاکستان میں کبھی نہیں اٹھی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے, بہت حوصلہ افزا بات ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب ملک کی بنیاد صحیح رکھی جاتی ہے, اگر اس کو شروع میں صحیح سمت پہ لے جایا جائے تو پھر ایسی قوتیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. اور آج اگرچہ سائنس دشمنی بہت مجھے نظر آتی ہے انڈیا میں, لیکن پھر بھی جو انڈیا کی سائنس ہے وہ بہت قابل قدر ہے, بہت اچھی ہے, عالمی معیار پر اترتی ہے. آپ کے جو آپ کا اسپیس پروگرام ہے, آپ کا جو کام ہے کمپیوٹرز میں, فارماسیوٹیکلز میں, وہ ہمارے لیے قابل رشک ہے. مگر یہ سب اسی لیے ہو سکا کہ شروع میں سائنس کے اوپر اتنا زیادہ زور دیا گیا تھا, اور سائنس تب ہی پنپ سکتی ہے جب ایک سیکولر معاشرہ ہو. بالکل. سیکولرزم اور سائنس کا جو رشتہ ہے وہ ایسا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کے بنا پنپ نہیں سکتا ہے. ریشنالٹی اگر اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, جو ہمارے ہاں ہوا, ہمیں 4 اپنے بہت قریبی ساتھی یہاں کھونے پڑے. ان کو جو رائٹ ونگ ہندوتوا فورسز ہیں انہوں نے قتل کر دیا. آپ کے ہاں 12 سے اوپر, میں ایک بار کوشش کر رہا تھا کہ اکٹھا کروں ان کے سب کے نام, تو پاکستان میں 12 سے زیادہ ریشنلسٹ کو قتل کیا گیا. اسی طرح سے بنگلہ دیش میں لگ بھگ 11-12 لوگوں کو یا تو جانا ملک چھوڑنا پڑا یا وہاں قتل کر دیا گیا. تو یہ جو حملہ ہوتا ہے میرے خیال میں وہ سماج کے لیے بہت بھیانک ہوتا ہے. پر آج بھی ہندوستان میں اس کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے. اور آج بھی جو این آر آئیز ہیں ان کا ایک بڑا طبقہ ہندوستان سے باہر, جہاں ہندوتوا فورسز کو پیسے بھی بھیج رہا ہے اور وہ سپورٹ بھی کر رہا ہے باہر بیٹھ کر کے, وہیں
NRIs का भी एक बड़ा तबका है जो इस लड़ाई को लड़ रहा है वहाँ पर और नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व राज हो। मुझे अभी भी अवाम से उम्मीद है, यूपी के इलेक्शन आने जा रहे हैं, अभी होने जा रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ा महाज है जो कौन फतेह करेगा नहीं मालूम, आज की डेट में नहीं कह सकते कि कौन किसकी फतेह होगी, लेकिन ये बात है कि हिंदुत्व फोर्सेस की गद्दी ज़रूर हिलने लगी है। यूपी की में जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो ये दिखाता है कि वहाँ गद्दी को ख़तरा पैदा ज़रूर हो गया है। ऐसा नहीं है कि केक वॉक हो हिंदुस्तान में, कोई जनरल उठे और कहे कि कल से निज़ाम मुस्तफ़ा लागू कर दिया जाएगा और वो निज़ाम मुस्तफ़ा उसका ही निज़ाम मुस्तफ़ा हो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ आज भी सेक्युलर फोर्सेस रिएक्ट कर रहे। चलिए, ये बड़ी पुरुम्मीद बात कही आपने, आपके मुंह में घी शक्कर। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके गौहर। तो आपसे अनकरीब फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। फिर ज़रूर मुलाकात होगी। आदाब।